السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात-ए बाबरकात के लिए है जो तन्हा पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और तन्हा ही पूरी कायनात का बादशाह है। बेशुमार लातादाद और अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया
سرچشمہ صبر و حیا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا پر سامعین عزیز وقار، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کے حوالے سے جس بات کو ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ایمان والو، تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اسی طرح فرض کیا ہے جس طریقے تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار کے اندر انبیاء علیہ السلام کو ہر قوم کے اندر مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کو مختلف قوموں کے اندر بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا، تاکہ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق مختلف قسم کی عبادات کو امتوں تک پہنچایا۔ انبیاء علیہ السلام نے گزشتہ اقوام کے اندر نماز کا حکم بھی دیا، روزے کا حکم بھی دیا، قربانی کا حکم بھی دیا، اور اسی طور پر دیگر عبادات، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ سے لے کر بڑی بڑی عبادات کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے، اللہ نے فرمایا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طور پر اگر قربانی کے معاملے کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو کرنے کے طریقے بتلا دیے ہیں، قربانی کو کرنے کے طریقوں کو مقرر کر دیا ہے، تاکہ لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کی صورت میں رزق عطا کر رکھا ہے، اس چوپایوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے ان کے گھروں کے اوپر چھریوں کو چلائیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کرے۔ اسی طور پر اگر قربانی کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے نبی اپنے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ان کا تذکرہ پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک آدم کے بیٹے کی قربانی کو تو قبول کر لیا گیا لیکن دوسرے بیٹے کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ پتہ چلا کہ قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ اسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کا تذکرہ کیا، حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قریب پہنچایا تو فرمایا اے مریم تو روزہ رکھ لے، اور روزے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے حضرت مریم علیہ السلام کے منہ سے نکلوایا۔ فرمایا جب لوگ تجھ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں تو ان کو کہہ دینا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہوئی ہے، فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اس حالت روزہ کے اندر میں کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلی قوموں کے اندر روزے کی حالت میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کو کھانے پینے سے منع کر رکھا تھا، وہاں پر ان کو کسی دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے اور کلام کرنے سے بھی منع کر رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر یہ اپنا کرم فرمایا کہ
طلوع آفتاب سے لے کر یا تہجد کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں کھانے پینے سے تو منع کر دیا گیا ہے، لیکن کسی سے بات چیت کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے پہلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، اللہ ان روزوں کو فرض کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقویٰ کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ حضرات، یہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اس بات کا پیغام پہنچایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ سے بچا لے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ تک اپنے آپ کو تم بچا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی کیفیت کو پیدا فرما دے گا۔ اور جس کے دل کے اندر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی کیفیت کو پیدا کر دیا گیا، جو بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ انسان ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ انسان اپنے آپ کو گناہ کا مرتکب کب کرتا ہے؟ انسان گناہوں کا ارتکاب تب کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے حلال کردہ امور کا حکم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امور کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے آپ اپنے اوپر حلال کر لینا، یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، رشوت گناہ ہے، اور اسی طور پر بڑے بڑے معاشرتی ہم مسائل کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر بے شمار گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور نبی کائنات علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہوں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ ہو، کسی بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، یہ پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ جب بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اس گناہ کو کر دوں گا تو میں اللہ کی ہاں کیا جواب دوں گا۔ جب بندے کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر تقویٰ والی کیفیت کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے بندے کے دل کے اندر پرہیزگاری کی کیفیت کو پیدا کر دیا ہے۔ حضرات، روزے کا تقویٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ روزے کا تقویٰ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمدیہ امت کے اوپر عارضی طور پر رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی حلال کردہ چیزوں کو اس امت محمدیہ کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ یہ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ بندہ رمضان المبارک کے بعد آنے والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ یہ رمضان المبارک امت محمدیہ کے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ایک تربیت کا مہینہ ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنے دل کے اندر پیدا کر دینے کا مہینہ ہے۔ جب اس مہینے کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو پیدا نہیں کر سکتا، پھر یاد رکھیے اس کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس صورت کے اندر وہ اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے، وہ اپنے آپ کو پرہیزگاری کے اندر داخل کرے۔ کوئی صورت اس بندے کے لیے پھر ایسی متعین نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہاں پر پانی کو پینے سے منع فرما دیا ہے، ایک حلال چیز ہے، اسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کی حرام کردہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر شراب کو بھی حرام کر دیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کے حلال کردہ دودھ کو مومنوں کے اوپر حرام کر دیا ہے، اس کو رمضان اور غیر رمضان کے اندر اسی انداز سے امتوں کے اوپر سود کو بھی حرام کر دیا ہے۔ جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز اور حلال جانوروں کا حالت روزہ کے اندر گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، اسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پینے سے منع کیا ہے، اسی انداز کے ساتھ رمضان اور غیر رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور ادویات کو اور نشہ آور اشیاء کو بھی کھانے پینے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے کہ روزے کی حالت کے اندر انسان کے لیے ایک ایسی ایکسرسائز ہوتی ہے، ایک ایسی مشق ہوتی ہے کہ بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ اللہ بندے کے دل کے اندر پھر غیر رمضان کے اندر بھی ایسی کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کے تمام نیک احکامات کی طرف گامزن ہو جاتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ حضرات، عبادت جو ہے یہ ہر حال کے اندر ہم سے تقویٰ چاہتی ہے۔ عبادات کا بنیادی مقصد ہے ہی تقویٰ۔ تقویٰ دیکھیے، قربانی کو ہم کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ لوگوں تمہاری قربانیوں کے گوشت میرے تک نہیں پہنچتے، تمہاری قربانیوں کے خون میرے تک نہیں پہنچتے۔ اللہ پھر مجھ سے تو ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کی پرہیزگاریوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے گوشت کو نہیں لینا، اللہ نے خون نہیں لینا، اللہ نے قربانیاں نہیں لینی، اللہ تو تمہارے دلوں کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی دل لگی کے ساتھ رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہو اور بعد کے اندر بھی اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عبادت کے اندر تقویٰ مطلوب ہے۔ اور آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو اعلان فرمایا ہے، فرمایا واتقوا اللہ، لوگوں تقویٰ اور پرہیزگاری کو تم اختیار کر لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو کامیاب کرنے کے وعدے کر رہا ہے، اور جب کامیابی کی بات آتی ہے تو کامیابی کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تقویٰ اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے اجتماعی طور پر اگر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کریں گے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں کے رہنے والے، شہروں کے رہنے والے، دیہاتوں کے رہنے والے، قصبوں کے رہنے والے، صوبوں کے رہنے والے، ملکوں کے رہنے والے مجموعی طور پر تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیں گے، اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لوگوں میں آسمان اور زمین سے تمہارے لیے برکتوں کے دہانوں کو کھول دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے لوگوں کے اوپر برکات کا نزول فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر جب آسمان اور زمین سے برکات کو نازل فرماتا ہے تو دیکھیے جب زمین سے اللہ برکتوں کو نازل کرتا ہے، یہ بابرکت اللہ تعالیٰ کی اجناس اللہ کی طرف سے، زمین کی گندم اللہ کی طرف سے، زمین کا چاول اللہ کی طرف سے، زمین کا گنا اور کپاس اللہ کی طرف سے، تیل کے ذخائر اللہ کی طرف سے، سونے چاندی کے ذخائر زمین سے اللہ نکال دے۔ جب تقویٰ اختیار کرنے والی قومیں مجموعی طور پر پرہیزگاری اور اختیار کرتی ہیں تقویٰ کو،
اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھی ایسی قوموں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر آسمان سے اس کے لیے رحمتوں کی بارشیں اللہ کی طرف سے، آسمان سے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں اللہ کی طرف سے، آسمان سے رزق کی برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن فرمایا لوگوں ولیکن کذبوا، اگر تم نے جھٹلا دیا، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار نہ کیا، ہر عبادت کی بنیاد، ہر عبادت کی اساس، ہر عبادت کی جڑ میں تقویٰ چاہتا ہوں۔ تم دنیا کے اندر صرف اور صرف رہتے ہوئے یہاں پر رمضان کے اندر ہی تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار نہیں کرتا، جب غیر رمضان آ جائے تو 11 مہینے اللہ کی رضا کے لیے یہی پوزیشن آپ کی ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب بندے کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے وعدے کیے ہیں بستیوں کے لیے، قوموں کے لیے، صوبوں کے لیے، ملکوں کے لیے، شہروں کے لیے، آسمان اور زمین سے برکات کے دہانوں کو میرا اللہ کھولے گا۔ ولیکن کذبوا، یاد رکھو اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار نہ کیا، تقویٰ اور پرہیزگاری کے دامن کو چھوڑ دیا، پھر یاد رکھو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، اللہ کی انداز سے پکڑے گا۔ میرے رب نے فرمایا یہ نافرمانیاں کرنے والی قوموں کو ہم نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے، تمہارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جو قومیں اپنے دل کے اندر رب کا ڈر و خوف نہیں رکھتی، پھر زمین کے زلزلے ایسی قوموں کے لیے، زمین کے سیلاب ایسی قوموں کے لیے، پہاڑوں کی آتش فشاں ایسی قوموں کے لیے، زمین کی بیماریاں ایسے قوموں کے لیے، زمین کے مصائب و آرام ایسی قوموں کے لیے، اور اسی طور پر آسمان سے بے موسمی بارشیں اللہ کی طرف سے، آسمان سے طوفان اللہ کی طرف سے، آسمان سے پتھروں کی بارشیں اللہ کی طرف سے، بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے جانا، زمین پہ پر اٹھا کر پٹک کر دے رہا تھا، یہ پرہیزگاری کو اختیار نہ کرنے والی قوموں کے نتیجے میں اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ یہ اجتماعی طور پر جب کوئی قوم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے دامن کے اندر تھامنے کا عزم کر لیتی ہے، میرا اللہ تو نے جو حکم دے دیا ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کریں گے۔ ہم کسی صورت کے اندر اجتماعی طور پر مل کر کسی بھی صغیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ میرا اللہ ایسی قوموں کے اوپر زمین و آسمان سے برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ جو اجتماعی طور پر تقویٰ اور پرہیزگاری کے اللہ تعالیٰ ثمرات ایسی قوموں کو عطا فرما دیتا ہے، اور جب کوئی انفرادی طور پر قوموں کی صورت کے اندر نہیں، وہ تنہا طور پر یکتا طور پر چاہتا ہے میری قوم میرے ساتھ مل کر تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار نہیں کر رہی، میں تنہا، میں اکیلا کیا کروں؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے بندوں تم اکیلے تم انفرادی طور پر فردن کی تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو، خلص ضرور صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ ایسے فرد کے لیے، ایسے شخص کے لیے، ایسے انسان کے لیے، ایسے مومن بندے کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتا ہے، چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی قیدی ہے، کوئی مقدمات کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی رزق کے مسائل کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی جاب کے مسائل کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی تنگی کا شکار ہے، تقویٰ تم اختیار کر لو، اللہ تمہارے لیے ایگزٹ پلان کو پیدا فرمائے گا، ایسے ایمرجنسی گیٹ کو اللہ پیدا فرما دے گا جس کا تم نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آگے چلیے، میرے اللہ نے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، لوگوں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنے دل کے اندر تم پیدا کر دو، تقویٰ اور پرہیزگاری کے دامن کو تم تھام لو، میں تمہارے لیے تمام کی تمام مشکلات سے نکلنے کے راستوں کو پیدا کر دوں گا، کوئی رستہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا، ہر ناممکن کام کو میں تمہارے لیے ممکن بنا دوں گا، ہر مشکل کام کو تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے تقویٰ کو اختیار کرنے کی صورت میں اجتماعی طور پر بھی راستوں کو پیدا فرما رہا ہے، انفرادی طور پر بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے مشکل مسائل کے اندر سے نکلنے کے رستوں کو مہیا کر رہا ہے۔ اور آئیے دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص کا
یہ ایک تصور ہوتا ہے، یہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرے معاشرے کے اندر عزت مل جائے، میں معاشرے کے اندر بڑا بن جاؤں، اپنی فیملی کے اندر، اپنے بہن بھائیوں کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، اپنے محلے داری کے اندر، اپنی برادری رشتے داری کے اندر، اپنے علاقے کا میں بڑا بن جاؤں، لوگ مجھے بڑا سمجھے، میری عزت کرے، میرا وقار کرے، اور دنیا کی آدھی سے زیادہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ جھوٹی اس کی شہرت ہے، جھوٹا نام و نمود ہے، جھوٹا نام ہے۔ انسان ہر اس کام کو کر گزرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم نہیں دیا، اللہ کے احکامات کو پیروں تلے رولتے ہوئے اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی ہڈن کو کراس کر جاتا ہے، ہر طرح کی رکاوٹ کو پار کر جاتا ہے، لیکن عزتیں اس کو پھر بھی نہیں ملا کرتی۔ اللہ نے قرآن کے اندر کتنے کتنے بڑے کافروں کے تذکرے کیے، حامان کو دیکھو، قارون کو دیکھو، شداد کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، سامری جادو کرتا اس کو دیکھو۔ اللہ نے مال بھی دیا، عہدے بھی دیے، سرداریاں بھی دی، اللہ نے دولت کے خزانے بھی دیے، اپنے آپ کو اعلیٰ کہلوانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت بھی دیے، ساری کی ساری قومیں ان کے زیر نظیر تھیں، سارے کے سارے لوگ ان کے زیر سایہ تھے، ان کے ہاتھ کے اشارے کے اوپر لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے عزتیں نہیں دی، اللہ نے کسی صورت میں عزتیں نہیں دی۔ حضرات یہ تو بڑے بڑے کافر تھے، میرے نبی کا چچا ابو طالب ابو لہب ہے، نبی کا چچا ابو لہب ہے، یہ قریشی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا، یہ ہاشمی ہے، یہ مطلبی ہے، یہ صاحب وجاہت ہے، صاحب حسن و جمال ہے۔ یہ دور سے دیکھے، اللہ کے قرآن نے کہا اس کے چہرے کو دیکھنے سے ایسے لگتا تھا، خوبصورتی کا عالم یہ تھا، دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے آگ کے ابلتے ہوئے شعلے بھڑک رہے ہو، اتنا خوبصورت تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس نے روند کے رکھ دیا، میرے اللہ نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ رب نے کہا تب تک یہ تھا ابھی حدل و ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے اللہ تیرے ہاتھ دونوں پر بات ہو گئے، تجھے تیرا مال بھی کسی قسم کا دنیا کے اندر کفایت نہ کر سکا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیری رشتہ داری اور برادری بھی تجھے بچا نہ سکی۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل کر کے رکھ دیا، آخرت کے اندر بھی رسوا کر کے رکھ دیا۔ حضرات یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روکا، انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا، تصور بھی نہ کیا، خیال بھی نہ کیا۔ ان کے مقابلے کے اندر میرے نبی کا غلام حضرت بلال آیا، کمال کر دیا۔ وہ کیا بلال تھا؟ مکہ کی وادیوں کے اندر بلال آیا، ہمیشہ سے اٹھ کر بلال آیا، وہ مکہ کا بہت بڑا مشرک اور کافر تھا، وہ منجو تھا، اس کا یہ غلام ہے، حضرت بلال ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھا، دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کر دیا، ایسی تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کیا کہ شاید وہ جون جولائی کی تپتی ہوئی سخت گرمی کی ریت ہوگی، اس کے اوپر جناب بلال کو لٹایا جاتا اور ان کے اوپر بھاری پتھروں کو رکھ دیا جاتا۔ بلال اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، اپنے رب کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، لیکن بلال کی زبان سے آہت آہت کی صدائیں جو ہے یہ پورے مکہ کی وادیوں کے اندر گونج پیدا کر رہی ہے۔ حضرت بلال نے آہت آہت کی صدا کو پکارنے سے انکار نہ کیا۔ حضرت بلال نے دل کے اندر تقوی اختیار کیا، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ برادری ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ خوبصورتی ہے، اللہ نے تقوی کی بنیاد کے اوپر اتنی عزتوں کو عطا کیا۔ بلال چلتے زمین پہ ہے، میرے نبی معراج پہ گئے، اللہ نے ان کے جوتوں کی آواز کو عرش کریم پہ سنوا دیا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری تھی، یہ دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، یہ اللہ کا خوف تھا۔ میرے رب نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، لوگوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ مال و دولت کی بنیاد پہ تمہیں عزتیں نہیں ملنے والی، مال و دولت کی بنیاد کے اوپر، تمہیں عہدوں کی بنیاد کے اوپر، تمہیں منصب کی بنیاد کے اوپر تمہیں شہرت نہیں ملنے والی، تمہیں عزت نہیں ملنے والی۔ اگر
اگر تنہا شہرت کی بات کی جائے، شہرت تو اللہ نے شیطان کو بھی دے دی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو کرنے سے پہلے ہر بندہ اعوذ باللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے، لیکن ایسی شہرتوں کو کیا کرنا جس کو اپنی زندگی کے اندر بھی لعنتیں مل رہی ہو، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قیامت کی دیواروں تک اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو۔ عزت ایسی ہو کہ دنیا والے بھی رشک کرے، عزت ایسی ہو کہ قیامت کے دن مومن بھی رشک کرے۔ اللہ کاش میں زندگی گزارتا تو ایسے مومن بندے کی طرح زندگی گزارتا جس نے تمہیں مانا دولت سے بھی محروم رکھا تھا، لیکن عزتیں دی ہیں تو تو نے کمال کر کے رکھ دیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو شکلوں صورتوں کی ضرورت نہیں، شکل کی بات ہوتی تو ابو لہب کی مانی جاتی، شکل کی بات ہوتی تو شاید حضرت بلال کی نہ مانی جاتی، لیکن میرے رب کے نزدیک ان باتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب جیسے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اور بلال جیسے حبشی غلام کو دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر کے رکھ دیا۔ حضرات یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ تمام کی تمام تقویٰ کے ساتھ برکات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیسے کیفیتیں پیدا ہوگی؟ اس کیفیت کو پیدا کرنے کا سب سے بہترین قسم کا جو طریقہ ہے وہ روزے کی حالت کے اندر ہے۔ انسان روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ اپنی خطاؤں کے اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کی انسان معافی مانگے، انسان اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھے۔ میرے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو نے حکم دیا، میں نے تیری حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میرے اللہ میں نے ایسی بھوک اور پیاس کی قربانی دی ہے۔ آج میں افطار کے وقت تیرے سامنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہا ہوں، میرے اللہ میرے سارا دن کی محنت کے اوپر پانی نہ پھیر دینا، اللہ مجھے میری محنت کا صلہ دے دینا، میری محنتوں کا ثمر عطا کر دینا، میری محنتوں کا پھل عطا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ کیفیت جب پیدا کرنے پہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے روزہ میں نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی تجھے میں ہی عطا کروں گا۔ اور دوسرے مقام پہ دوسرے الفاظ کے مطابق الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے روزہ تم نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں اللہ خود ہوں، اللہ خود ہے، اس کی جزا اللہ تو کس انداز کے ساتھ اس روزہ رکھنے والے کی جزا بن گیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے روزے داروں تم قیامت کے دن جنت کے اندر آؤ گے، میں اپنے چہرے کا اپنے روزے داروں کو بھی دار کرواؤں گا، یہ بڑی میں اپنی نعمت سے سرفراز کروں گا۔ اللہ تیری اس نعمت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے دیکھیے، ہم کسی محدث کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی بڑی کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، یار وہ فلاں بندہ ہے، وہ بڑا ہی نیک ہے، اس کا چہرے کا دیدار کرے، اس کی زیارت کرنے کے ساتھ ہمارے دل کو بڑا سکون ملے گا، ہمارے دل کو چین ملے گا، وہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لن تمسنا النار من رآنی اور رآ من رآنی، جہنم کی آگ اس چہرے کو نہیں چھوئے گی جس چہرے نے حالت ایمان کے اندر میری زیارت کی ہے اور اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور آگے فرمایا لن تمسنا النار من رآنی اور رآ من رآنی، آگ اس چہرے کے آج اس بندے کے چہرے کو نہیں چھوئے گی جس بندے نے مجھے دیکھنے والے لوگوں کے چہروں کو دیکھا، یعنی صحابہ کے چہروں کو دیکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو حالت ایمان کے اندر دیکھا، جس بندے نے فاروق اعظم کے چہرے کو حالت ایمان کے اندر دیکھا، جس نے ذوالنورین کے چہرے کو حالت ایمان کے اندر دیکھا، جس نے علی المرتضیٰ کے چہرے کو حالت ایمان کے اندر دیکھا، عشرہ مبشرہ کو دیکھا، بعد والے صحابہ کو دیکھا، اور جناب بدری صحابہ کو دیکھا، فتح مکہ کے صحابہ کو دیکھا،
اور اسی طور پہ صلح حدیبیہ کے صحابہ کو دیکھا، آگ ایسے لوگوں کے چہروں کو نہیں چھوئے گی۔ اسی طور پر صحابیات کا تذکرہ کیا جائے، امہات المومنین نبی اسلام کی بیویوں کے چہروں کو دیکھنے والی عورتوں کے چہروں کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، چاہے وہ نبی اسلام کی بیویاں ہیں، چاہے وہ باہر کی صحابیات ہیں۔ حضرات، جب نبی اسلام کے صحابہ کے چہروں کو دیکھنے کا یہ عالم ہے، جب نبی اسلام کی ذات کے چہروں کا یہ دیکھنے کا یہ عالم ہے کہ ان کو دیکھ لینے کے بعد جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی، پھر میرے اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا کیا عالم ہوگا، اس اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا کیا عالم ہوگا جس اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے اپنے چہرے کی زیارت نہ کروائی، میرے نبی محمد رسول اللہ زمین سے آسمان پر گئے، میرے اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنے چہرے کی زیارت نہ کروائی۔ میرے پاک پیغمبر سلام فرماتے ہیں جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ ساری کی ساری نعمتیں ان کو عطا کر دے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے جنتیوں بتاؤ کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ حوروں کی رفاقت مل گئی، غریبان کی خدمت مل گئی، حریر اور دیبا کے لباس مل گئے، اللہ سونے چاندی کے جواہرات مل گئے، اللہ بڑا کچھ جنت کے بھنڈار عطا کر دیے جن کی لمبائیاں چوڑائیاں زمین سے لے کر آسمانوں تک ہے، اللہ میرے ٹھنڈے نیچے چشمے مل گئے، جو زبان سے نکلا تو نے وہ عطا کر دیا، اب ہمیں اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہیے؟ میرا اللہ فرمائے گا میرے بندو آؤ، آج میں تمہیں دنیا اور آخرت سے بڑھ کر ایک نعمت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے سورہ کے عمل کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بڑے بڑے چہرے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، میرے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے کے سارے نورانی پردوں سے نکل کر اپنے جنتیوں کے سامنے آ جائے گا اور جنتی میرے اللہ کا دیدار کریں گے، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور علماء کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روزے داروں کو جنت کے اندر اپنا دیدار کروا دیا، جنتی 40 سال تک اپنے رب کا دیدار کرتے رہیں گے، جنت کی نعمتیں یاد نہ رہیں گی، حوریں یاد نہ رہیں گی، غنیمت یاد نہ رہیں گے، جنت کی بے شمار نعمتیں یاد نہ رہیں گی، اور جنتی کہیں گے اللہ تیرے چہرے کی زیارت نے ہمیں جنت کی ساری نعمتوں کو حفظ کر کے رکھ دیا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے تیری جنت کی تیرے جنت کے نظاروں میں ایسے ہمیں اپنے چہرے کے دیدار کے اندر اپنی ایسی منیت کے اندر دے دیا ہے کہ ہمیں تیرے چہرے کے دیدار کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ہی سے لگنا شروع ہو گئی ہے، جنت کی ساری نعمتیں ہمیں کم پر لگنا شروع ہو گئی ہے۔ میرا اللہ اپنے روزے داروں کو جنت کے اندر اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ اگر یہ ساری کی ساری کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب بندے کے دل کے اندر تقویٰ آئے گا، جب بندے کے دل کے اندر پرہیزگاری آئے گی۔ روزے کو رکھا ہے، روزے کو رکھنے کے بعد بندے نے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا، بندے نے اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے تمام کے تمام قوانین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کا عزم کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت بھی عطا کرے گا، اپنے چہروں کے دیدار بھی عطا کرے گا۔ حضرات اپنے ایک روزہ دار بندے کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ روزہ جب بندہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد ایک ایسی قوت اور طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کے نفس کو پیدا کر دیا اور نفس کو پیدا کر دینے کے بعد اس کے اندر نیکی اور برائی کو پہچاننے کی بھی صحت کو پیدا کر دیا، نیکی اور برائی کو پہچاننے کی ہمت اور طاقت کو بھی پیدا کر دیا۔ اب یاد رکھو قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، ناکام وہ ہو گیا، نامراد وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودگی سے نہ بچایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کی، اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، یہ سب کے سب لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بھی اعلان کیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اللہ جنتوں کے محلات اس کے نام کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لوگوں
جو بندہ اللہ کے ڈر اور خوف کو، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کا، اللہ نے ایک نہیں اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر دونوں جنتوں کو عطا کر دینا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو دونوں جنتیں عطا کرے گا۔ حضرات یہ کیفیت انسان کے نامہ اعمال کے اندر صرف اور صرف اسی صورت کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جب بندہ روزے کو رکھنے کے بعد اپنے اندر ایک ایسی ول پاور کو پیدا کرے، ایسی قوت اور طاقت کو پیدا کرے کہ اللہ تو نے رمضان کا مہینہ ہمیں معزز مہمان کے طور پر دیا ہے، ہم نے اس کی ایسی قدردانیاں کی ہیں، ہم نے اس کی ایسی مہمان نوازیاں کی ہیں، ہم نے اس کی ایسی میزبانیاں کی ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے کو گزر جانے کے بعد بھی سارے کے سارے 11 مہینے اگر تو نے ہمیں زندگی دی، ہم تیرے احکامات کے اندر اسی انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے، اپنے دل کے اندر تقویٰ کو، پرہیزگاری کو اسی صورت کے اندر پیدا کیے رکھیں گے جس انداز کے ساتھ آج رمضان کی بہاروں کے اندر، کبھی رمضان کے اندر سحریوں کی برکتیں ہیں، کبھی افطاریوں کی برکات ہے، کبھی قیام اللیل کی بہاریں ہیں، کبھی سارے دن نمازوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزوں کو لگا رکھا ہے۔ حی علی الفلاح کی صداؤں کے اوپر کان دھرتے ہوئے اللہ کے مومن بندے درتے ہوئے اللہ کی آوازیں کی طرف، اس کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب روزے نے ہمارے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی، پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کر لے گا۔ یاد رکھیے علماء کے نزدیک جو بندہ حج اور عمرے کو کر لیتا ہے، یا کوئی جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو گزار لیتا ہے، رمضان المبارک کی عبادات کو، حج اور عمرے کو کر لینے کے بعد جو بندہ اپنے اسی انداز کے ساتھ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف گامزن کیے رکھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی طرف نہیں لے کے جاتا، اس کے دل و دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی احکامات جو ہے وہ جاگزین ہو جاتے ہیں، اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکامات گھر کر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کا وہ تصور بھی پیدا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے حج کو بھی قبول فرما لیتا ہے، ایسے لوگوں کے عمروں کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جب ہمارے اندر ایسی کیفیت کو پیدا کر دیا گیا، اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے گا، اور جب روزے قبول ہوں گے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جس انداز کے ساتھ آپ نے ہمارے لیے یہ معزز مہمان کو بھیجا ہے، اس عظیم مہینے کو بھیجا ہے، اللہ ہمیں محبت کے ساتھ اپنے نبی کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اسی انداز کے ساتھ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ جس انداز کے ساتھ ہم تیرے اس معزز مہمان کی قدردانیاں کریں، اللہ قیامت کے دن جنتوں کے اندر تو بھی ہماری اسی انداز کے ساتھ قدردانیاں فرما دینا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان۔
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل رمضاننا. اللهم تقبل قراءتنا. اللهم تقبل سماعتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.